بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ آدمی اگر عاجز ہو اور نیک کام کرتا ہو تو اس سے اچھا ہے کہ قوت رکھے اور برے کام نہ چھوڑے۔ شرافت عقل و ادب سے ہے، نہ کہ مال و نسب سے ہے۔ آرام کاموں سے نفس کو روکنا بھی صبر کی دوسری قسم ہے۔ جلد باز آدمی اکثر اپنے کیے پر نادم ہوتا ہے۔ اگر نادم نہ ہو تو سمجھ لو کہ اس کا جنون مستحکم ہو گیا۔ دوسروں کے سینے سے شر اس وقت دور کر کہ پہلے تو اپنے سینے کی صفائی کر لے۔ جو شخص اللہ تعالیٰ کو بھول جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو اپنی جان بھی بلا دیتا ہے۔ جو شخص کسی کے عیب تلاش کرنے میں رہتا ہے، اسے کوئی نہ کوئی عیب مل ہی جاتا ہے۔ جس شخص کے دل میں جتنی زیادہ حرص ہوتی ہے، اس کو اللہ تعالیٰ پر اتنا ہی کم یقین ہوتا ہے۔ ہر ایک آدمی کی رائے اس کے ذاتی تجربے کے مطابق ہوا کرتی ہے۔ اپنے دلوں سے دوستی کا حال پوچھو، کیونکہ یہ ایسے گواہ ہیں جو کسی سے رشوت نہیں لیتے۔ جب تک کوئی بات تیرے منہ میں بند ہے تب تک تو اس کا مالک ہے، اور جب زبان سے نکال چکے تو وہ تیری مالک ہو چکی۔ جو لوگ تجھ سے زیادہ علم رکھتے ہیں ان سے حاصل کر، اور جو نادان ہیں ان کو اپنا علم سکھا۔ اس شخص کی نسبت تعجب ہے جو اپنی اجل کا مالک نہیں، پھر وہ اپنی امیدیں کس طرح بڑھاتا ہے۔ بخیل دنیا میں فقیروں کی سی زندگی بسر کرے گا اور آخرت میں امیروں کا حساب بھگتے گا۔ لمبی لمبی امیدیں باندھنے سے پرہیز کرو، کیونکہ وہ خدا کی عطا کردہ نعمتوں کی خوشی کو دور کرتی ہیں اور تمہاری نظروں میں ان کو حقیر بنا دیتی ہیں، اور تم ان کی شکر گزاری نہیں کرتے۔ تیرے مال میں تیرا حصہ صرف اتنا ہی ہے جسے تو نے آخرت کے لیے پہلے بیچ دیا، اور جسے تو نے دنیا میں چھوڑ دیا وہ تیرے وارثوں کا ہے۔ اگر تو کسی کے ساتھ احسان کرے تو اس کو مخفی رکھ، اور جب تیرے ساتھ کوئی احسان کرے تو اس کو ظاہر کر۔ جو شخص بندوں کے حقوق ادا کرتا ہے وہ خدا تعالیٰ کے حقوق بھی ادا کرے گا۔ غیبت کا سننے والا غیبت کرنے والوں میں داخل، اور برے کام پر راضی ہونے والا گویا اس کا غافل ہے۔ اگر اہل دنیا کو پوری عقل حاصل ہوتی تو دنیا کے کاروبار اور اس کی موجودہ حالت میں ضرور خلل آ جاتا۔ کبھی اچانک سب کام درست ہو جاتے ہیں اور کبھی طلبگار ناکام رہتے ہیں۔ کبھی خوش کلامی سے نقصان ہوتا ہے اور کبھی ملامت کرنے سے اثر ہو جاتا ہے۔ اے دنیا، جو تیرے ہیلوں سے ناواقف اور تیرے مکروں سے ناآشنا ہے، وہ جیتے جی ہی مر چکا اور قابل تعزیت ہو چکا۔ جو شخص اپنے آپ کو گمراہ کرے اس کو کوئی دوسرا شخص کس طرح راہ پر لا سکتا ہے؟